السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جھوٹ بولنا کہتے ہیں پاپ ہے، بچے بولتے ہیں آج کل، کیا جھوٹ سے بچانے کے لیے کہتے ہیں بھیا جھوٹ بولنا پاپ ہے، ندی کے کنارے سانپ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جھوٹ بولو گے تو سانپ ڈسے گا۔ جھوٹ کتنا معیوب ہے، جھوٹ کتنا عیب ہے، جھوٹ کتنا بڑا گناہ ہے، جو آج کل بچے بھی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جھوٹ بولو گے تو سانپ کاٹے گا۔ تو جھوٹ بہت ہی خطرناک چیز ہے یارو۔ اسلامی شریعت میں کذب بیانی، دروغ گوئی کو بہت ہی بڑا عیب مانا گیا اور زبردست گناہ بھی ہے۔ فقط چند مواقع پر جھوٹ بولنے کی رعایت دی گئی ہے، مثلاً جان بچانے کے لیے، یا دو مومن میں صلح اور دوستی کرانے کے لیے، دو بھائیوں میں اتفاق سے رہیں جھگڑا ختم کرنے کے لیے اجازت دی گئی ہے، ورنہ تو شریعت میں مذاق میں بھی جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن آج کل جھوٹ کو ناجائز یا برا فعل نہیں مانا جاتا اور لوگ بلا جھجھک بلا کراہت بولتے ہیں۔ جاہل عوام کو تو چھوڑ دیں، اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ بھی جھوٹ بولنے سے بچتے نہیں ہیں، بلکہ اس قدر کثرت سے جھوٹ بولتے ہیں کہ سچ کو تلاش کرنے میں بڑی دشواری ہوتی ہے۔ جبکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الکذب فجور والفجور یہدی الی النار، یعنی جھوٹ بڑا گناہ ہے جو جہنم کی جانب لے جاتا ہے۔ جاہل عوام بہت سی باتیں نہیں جانتی یا تو ان پر توجہ نہیں کرتی، مگر صاحبان علم اور شعور تو گناہ اور نیکی پہچانتے ہیں، اندھیرا اجالا سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، سچ اور جھوٹ کے بارے میں جانتے ہوئے بھی اس برے فعل سے نہیں بچتے۔ افسوس ہے ان کے اوپر، اور حیرت اسی بات پر ہے۔ ایک بار کا ذکر ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، کیا زانی مومن ہو سکتا ہے؟ سرکار نے فرمایا ہاں۔ پھر فرمایا کیا شرابی مومن ہو سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں۔ ایسے کئی بڑے گناہوں کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا ہاں، مگر جب یہ پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، کیا جھوٹا شخص مومن ہو سکتا ہے؟ یعنی کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ تو سرکار نے فرمایا اللہ، یعنی نہیں، یعنی مومن جو ہوگا وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اب آپ غور کریں، اپنا گریبان جھانک کر دیکھیں، ہم مومن ہیں، آپ مومن ہیں، ہم بات بات میں جھوٹ بولتے ہیں، دن بھر میں کتنے سارے جھوٹ بولتے ہیں، بیوی سے جھوٹ، بچوں سے جھوٹ، اور لوگوں سے جھوٹ، دوستوں سے جھوٹ، ہوتے ہیں کہاں اور بتاتے ہیں کہاں ہم ہیں، تو یہ جھوٹ ہی ہے۔ اسی سے یہ بات واضح ہو گئی کہ مومن کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، تو اب جھوٹ بولنے والا مشکوک ہے، یعنی کبھی وہ مومن کامل نہیں ہو سکتا۔ ایک ہے مومن کامل، مکمل طریقے سے مومن کامل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے مسلمانوں کو تو ہرگز جھوٹ کے کنارے نہیں جانا چاہیے، اور بولنا تو بہت دور کی بات۔ یہ دیکھا بھی گیا ہے کہ جھوٹ بولنے والوں کی سماج میں کوئی عزت نہیں ہوتی، اور ایسے شخص سے سبھی گھن کرتے ہیں، چاہے وہ کتنا بڑا عالم، فاضل، متقی، پرہیزگار بھی کیوں نہ ہو۔ بعض مولوی خود میری دانشت میں ہیں، جانکاری میں ہیں کہ وہ جھوٹ بولتے ہوئے نہ تو خدا اور رسول سے خوف کھاتے ہیں، نہ ہی تھکتے ہیں۔ بعض حجاج کرام بھی اسی بھی ملوث ہیں۔ لکھنا یہ میرا مقصد اصلاح و عمل ہے، نشتر جو لگاتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا۔ اس لیے علماء اور عوام سب کو اس عادت قبیحہ اور مذمومہ سے اپنے دامن بچائے رکھنا چاہیے۔ مجھے امید ہے کہ میری اس بات پر عمل ہوگا اور جھوٹ سے اجتناب ہوگا، کسی بھی حال میں جھوٹ بولنے سے بچنا ہوگا۔ کسی موقع پر صحابہ نے پوچھا تھا کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ آقا نے فرمایا ہاں۔ کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ آقا نے فرمایا ہاں۔ پھر صحابہ نے پوچھا کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ سرکار نے فرمایا نہیں۔
مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا. پھانسی کے فندے پر چڑھ جائے گا مگر جھوٹ نہیں بولے گا. اپنی گردن کٹا دے گا مگر جھوٹ نہیں بولے گا. کربلا کے میدان میں امام حسین کے سامنے بچے، بھتیجے، بھانجے سب داؤ پر تھے، جھوٹ بول کر بچ سکتے تھے، لیکن ایسے موقع پر بھی امام حسین نے جھوٹ نہیں بولا. یعنی جھوٹے ہاتھ پر، یزید کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیتے، جھوٹی بیعت کر لیتے، لیکن نہیں. یہ کھل جاتا پوری امت کے لیے موقع کہ ہم ہر چیز سے سمجھوتا تو کر سکتے ہیں مگر دین سے سمجھوتا نہیں کر سکتے. آپ نے سر کٹانا گوارا کیا مگر اپنی زبان پر آپ جھوٹ نہیں لائے. امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے. الامان والحفیظ. اللہ ہم سب کو جھوٹ سے اور جھوٹی باتوں سے محفوظ فرمائے.